الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے۔ میں نے اس سے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ ختم نبوت سے متعلق اتنی بات کو تو ایک نوعیت کا اجماع حاصل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی شخص اس منصب پر فائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو بات میں نے آخر میں بیان کی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی تھی کہ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا اور ایک متبادل نقطہ نظر ہمارے سامنے آنا شروع ہوا۔ یہ متبادل نقطہ نظر دوسری صدی کے اواخر سے سامنے آنا شروع ہوا، اور اس کے پیچھے میں یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ تین بنیادی چیزیں تھیں۔ ایک فلسفیانہ فکر کی وہ روایت جو نو افلاطونی فلسفوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ہاں بھی پہنچی۔ اس روایت میں اس لحاظ سے بڑی کشش تھی کہ قرآن مجید جو تصور پیش کر رہا تھا اور جس کو پیغمبروں نے بتایا، وہ تو بڑا سادہ سا تصور تھا کہ اس کائنات کا خالق ہے، وہی علیم و حکیم ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی اس کائنات کا پروردگار ہے، اور ہم انسانوں کی حیثیت اس کی ایک مخلوق کی ہے، اور یہ مخلوق بھی اپنے حیوانی قالب کے لحاظ سے یہ ذکر ہوا کہ ایک نطفے سے وجود میں آئی ہے، پانی کی ایک حقیر بوند سے وجود میں آئی ہے، لم یکن شیئا مذکورہ تھی، ماں کے پیٹ سے نکلے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اگر اس کے ماضی کو بیان کیا تو بتایا کہ دریاؤں کے سمندروں کے کنارے کی دلدل سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو یہاں ایک مخلوق کا تصور پیدا ہوتا تھا، اور اس کی حیثیت بھی بس یہی تھی۔ یعنی جو شرف حاصل ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمع و بصر کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور اس کو ایک ایسی شخصیت دی کہ جس کو غیر معمولی شعور حاصل ہوا، اور جس شخصیت کے کچھ ایسے امتیازات ہیں کہ جو باقی مخلوقات میں نظر نہیں آتے۔ ادھر تو تصویر یہی تھی، لیکن نو افلاطونی فلسفے ایک دوسری تصویر پیش کر رہے تھے۔ وہاں ذات بہت یا ذات مطلق یا عین مطلق ان لوگوں کی اصطلاحات کے مطابق وہ اپنی تجلی کو جسدی ظہور بخش رہا تھا۔ تو گویا یہ مخلوق جس کو قرآن اس جگہ پیش کر رہا تھا وہ اس معنی میں مخلوق ہی نہیں رہی، بلکہ ذات باری کا امتداد ہو گیا۔ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ تو اس میں جو کشش پیدا ہوئی اس نے بہت سے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دوسری چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ نفسی علوم اس سارے علاقے میں بہت عام تھے، یعنی وہ ایرانیوں کے ہاں بھی تھے، جس کو آپ متھرا مذہب کی روایات سے تعبیر کرتے ہیں، زرتشتی مذہب کی، وہ ہندوستان میں بھی بہت عروج پر تھے، اس لیے کہ وہاں پر بھی اس نوعیت کے علوم کا ایک ماضی ہے، اس کی تاریخ ہے، اور یہ ارتکاز توجہ کے نتیجے میں جو صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے غیر معمولی مظاہر کی ایک پوری داستان موجود تھی۔ مصر وغیرہ میں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو یہ پس منظر تھا کہ جس نے گویا معجزوں سے ملتی جلتی کچھ چیز لوگوں کو محسوس ہوا کہ حاصل ہو رہی ہے، ملنی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بہت آسان تھا کہ چونکہ ان میں تاریں نہیں بچھی ہوتی اور لیپ ٹاپ نہیں سامنے پڑے ہوئے ہوتے یا کیمرے نہیں لگے ہوئے ہوتے،
تو اس پر اگر مذہب کا پردہ بھی ڈال دیا جائے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دوسری چیز یہ پیدا ہوئی۔ اور تیسرے یہ کہ جو رہبانی مذاہب ہیں اور خاص طور پر ہندوستان میں ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس میں مذہبی آدمی کی تصویر بڑی فیسینیٹنگ ہے۔ وہ میری آپ کی طرح ایسے چلتا پھرتا نظر نہیں آتا، وہ ایک گرو ہوتا ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، اور اس خاص حیثیت میں وہ ایک پہنچی ہوئی ہستی ہے، بہت سی چیزوں کا وہ علم رکھتا ہے، غیب کے حقائق اس پر کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا دوسری تصویر ہے جو سامنے آ گئی۔ میں عرض کر چکا کہ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف نبوت کا تصور یہ پیش کر رہا تھا کہ وہ تو محبت ربانی ہے، یعنی اس میں کوئی کمالات نہیں ہوتے اس طرح کے، کوئی ملکہ نہیں ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک شاعر کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے اور وقت کے ساتھ وہ اس کو پالش کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے تو وہ صلاحیت اپنے کمال پر سامنے آ جاتی ہے۔ کوئی مراقبے ہیں، کوئی چلے ہیں، کوئی ریاستیں ہیں جس میں انسان کو ایک رفعت اور علو حاصل ہوتا ہے اور وہ کسی اور ہی جگہ تک پہنچ جاتا ہے، غیب کے علم حاصل ہو جاتے ہیں، حاضر و ناظر ہو جاتا ہے۔ یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ وہاں تھیں نہیں سرے سے، یعنی ایک محبت ربانی اللہ نے ایک مشن کے لیے منتخب کیا۔ میں توجہ دلاؤں گا خاص طور پر، اگرچہ یہ بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں بات، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی فضیلت جہاں بیان کی ہے قرآن مجید میں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ان کے منصب کو یا ان کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ ذمہ داری دی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اس ذمہ داری کے لحاظ سے ان کو معجزات عطا فرمائے، یہ ان کا غیر معمولی معاملہ ہے۔ ان کو مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ نے براہ راست بات کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جن کو گویا منصب کو سامنے رکھ کر جو چیزیں ہیں وہ دی گئیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بیان فرمایا کہ مجھے کن معاملات میں فضیلت دی گئی ہے، تو ذرا ایک نظر اس پر پھر ڈال لیجیے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں میں مجھے فضیلت دی گئی۔ ذرا سنیے کیا ہے۔ یعنی میں حاضر ناظر بنا دیا گیا، مجھے غیب کا علم دے دیا گیا، میں تمہارے گناہوں کو براہ راست دیکھ لیتا ہوں، تم اب جو کرو گے میں اس سے روکنے کے لیے پہنچ جاؤں گا، کشتیاں ڈوب جائیں گی تو میرا ہاتھ نکلے گا اور بچا لے گا۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ سنیے کیا ہے، اوتی تو جوامع الکلم، یعنی مجھے ایک منصب ذمہ داری دی گئی ہے جس میں مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، دین کی ہدایت واضح کرنی ہے، تو مجھے جامع ترین بات کہنے کی صلاحیت دی گئی، پہلی بات۔ دوسری کیا ہے، وہ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے ایک قبائلی نظام میں، اس میں مجھے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ان کے تصورات کے خلاف دعوت دینی ہے۔ تو اللہ کی نصرت مجھے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ میری شخصیت کے ذریعے سے ایک رعب طاری کر دیتے ہیں اور یہ میری طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ یعنی یہاں بھی دیکھیے کہ وہی منصب، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ جنگیں پیش آنی ہیں، پہلے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا رہا ہے، تو اس کو بھی میرے لیے حلال کر دیا گیا، تاکہ جن لوگوں نے میری قیادت میں لڑنا ہے، میدان میں اترنا ہے، ان کے لیے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت موجود رہے کہ یہ انہیں حاصل ہو جائے گی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے یہ زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک قرار دے دی گئی ہے، یعنی جہاں چاہے نماز پڑھ لیں گے ہم، اور اگر کسی وقت پانی میسر نہیں ہوگا تو اسی کی پاک مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ یہ طہور اور مسجد ہو گئی۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میری بعثت کسی ایک خاص قوم کی طرف نہیں ہوئی، پورے انسانیت کی طرف ہوئی، یعنی اب قیامت تک میں ہی سب کے لیے خدا کی ہدایت کا ماخذ، منبع اور مرکز ہوں۔ وَخُتِمَ بِالْنَبِيِّينَ، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ یعنی یہاں پہ آپ کو وہ داستان ملتی ہی نہیں ہے، فضیلتیں بیان کرنی تھی نا، خدا کے آخری پیغمبر کے فضائل، تو کیا چیزیں بیان ہوئیں۔ تو ایک طرف یہ دیکھیے کہ نبوت ایک محبت ربانی، اگر کوئی معجزات ہیں تو وہ کسی ذاتی کمال کا اظہار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن کی مناسبت سے وہ آیات ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور اس میں بار بار کہا جاتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، ہر جگہ یہ واضح کر دیا۔ جو فضیلت کی چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں، یہاں ملتی ہیں۔ یہ نہ آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اس سے مختلف چیز ملتی ہے،
قرآن مجید پوری تصویر کھینچتا ہے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اب صحابہ پر آ جائیے، یعنی جو سب سے بڑی جماعت تیار ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ خیر امت کہتا ہے، جس سے آگے کسی اور کا تصور کرنا بہت مشکل ہے، یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے کہ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ انسانی تاریخ میں ان کی کوئی اس لحاظ سے مثال نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا گویا ان کو محبت بنا دیا۔ یہ دین ہے جس کو لے کر وہ دنیا کے سامنے گئے، اور ان کی وساطت سے یہ ہمیں ملا ہے۔ یہ ان کا اجماع اور تواتر ہے جو اس دین کو قطعیت بخشتا ہے۔ بہت بڑی جماعت رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حق ادا کر دیا، ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا، صدق کا حق ادا کر دیا، صفا کا حق ادا کر دیا۔ بہت بڑی جماعت، یعنی جس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ آپ کو وہ خواب دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ وہ آپ کو غیب کی خبریں دیتے نظر آتے ہیں، نہ کوئی باطنی کمالات طے کرتے نظر آتے ہیں، نہ گناہوں کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں اس طرح کی تصویر سامنے آتی ہے جس کے بارے میں بعض ارباب تصوف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ سے تو اس کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کی حیثیت سے بہت اعلیٰ اخلاقیات مجسم ہو گئی ہیں، لیکن ایسی کوئی چیزیں جو رہبانی مذاہب میں، جو گروؤں میں، جو مرشدوں میں نظر آتی ہیں، اس کے کوئی آثار آپ کو وہاں نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید جب یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو دعوت ہے، جس دعوت کو لے کر یہ خدا کے پیغمبر آئے ہیں، اس میں بڑا مقام، سب سے بڑا مقام کون سا ہے؟ تو کہتا ہے سابقون۔ لفظ پر غور کر کے دیکھ لیجیے، یعنی مطلب دعوت پیش ہوئی، دین سامنے آیا، علم اور عمل میں سبقت کے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ یعنی جو ہدایت آئے گی، جو بات کہی جائے گی، اس کو سمجھنے میں، اس کو سننے میں صدق کے آخری مقام پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے میں آگے بڑھیں گے۔ اور جب کوئی عمل کا تقاضا کیا جائے گا، ایمان کے کوئی مقتضیات سامنے آئیں گے تو ان کا پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو سابقون کی تعبیر اختیار کی گئی۔ مناسب دیکھ لیجئے کیا بیان کیے گئے۔ یہ بیان کیے گئے کہ اللہ کے پیغمبر تو محبت ربانی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو ایک ذمہ داری دیتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ صدیقین۔ صدیقین کا کیا مطلب؟ یعنی ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے پوری سچائی کے ساتھ اس حق کی تصدیق بھی کی اور سچائی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یعنی صدق ان کی زندگی بن گئی اور تصدیق ان کا ترہ امتیاز۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجیے، یعنی کیا پہلو ہے جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شہداء، یعنی اگر انبیاء علیہم السلام کا زمانہ نہیں مل سکا یا ملا تو جو انبیاء علیہم السلام نے دین پیش کیا وہ اس کے گواہ بن کے کھڑے ہوئے، اپنی زندگی سے اس کی شہادت دی، یہاں تک کہ اگر جان بھی دینے کا موقع آیا تو وہ بھی اللہ کی نظر کر دی۔ تو یہ تعبیر اختیار کی گئی۔ یہی وہ شہداء ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی جو سب سے بڑی بشارت برزخ میں بھی بیان ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بیان ہوئی ہے، اور ان کا منصب کیا ہے؟ شہادت، دین کی گواہی دینا، یعنی اپنے علم سے، اپنے عمل سے جو پیغام اللہ کے پیغمبر ہمیں دے کے گئے ہیں اس کو پوری صداقت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ جان بھی دینی پڑ جائے تو دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ صالحین، اچھا عمل کرنے والے۔ تو مناسب بھی دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر قرآن مجید میں لوگ لفظ ولی دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی منصب ہوگا۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے، سادہ نظر سے بھی آپ پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے، کوئی منصب نہیں ہے۔ یعنی خدا کے بندے جو تقوی اختیار کریں، جو اللہ کے ہوکے رہیں، جو نماز کا اہتمام کریں، جو انفاق کا اہتمام کریں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ یعنی انہوں نے شیطان سے تعلق کاٹا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا، تو ہر سچا مسلمان وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو ایک عام لفظ ہے جو استعمال ہوا، کوئی منصب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک منصب نبوت ہے، ایک منصب ولایت ہے۔ قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سے بالکل خالی ہیں۔ تو یہ تصویر ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اس کے اب بالکل برخلاف ایک دوسری تصویر سامنے آتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ وہ 3 بنیادی عناصر ہیں جن سے اس تصویر کے لیے ابتدائی رنگ و روغن فراہم ہوتا ہے۔ 3 بنیادی عناصر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ان کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی یہ تصور کہ یہ نطفہ اور یہ بیضہ اور یہ دلدل
اور یہ دریاؤں کے کنارے کی جگہ اور یہ اس طریقے سے انسان کی تمہید، یہ تو بس ایک مخلوق ہی کا تصور پیش کرتے ہیں، یعنی خالق کے ساتھ تو معاملے کی نوعیت ہی بڑی مختلف ہے۔ تو یہ تصویر جو ہے اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری تصویر جس کو فلسفیوں نے پیش کیا، جس میں ذات بہت تعینات قبول کر رہی ہے، یا افلاطونس کے الفاظ میں تجلی ہے کہ جس نے جسدی ظہور اختیار کر لیا ہے، اور جسدی ظہور بھی کہاں اختیار کیا ہے؟ یہاں وہ ظلمت کے قریب آ گئی، یعنی بودھ نے یہ چیز پیدا کر دی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی جو ذات بہت کی حقیقت ہے، ایک ہی وجود۔ تو ایک طرف یہ فلسفیانہ تصور جس کے پیچھے ظاہر ہے کہ فلسفے کی ایک بڑی تفصیلی تاریخ ہے، وہ جو بعد میں بھی بنتی رہی ہے، اور مغرب میں بھی اس کے بہت سے آثار آپ کو مل جائیں گے۔ دوسرے میں نے عرض کیا نفسی علوم، اور تیسری چیز وہ رہبانی تصورات، یعنی اس میں شخصیت ہی اور بنتی ہے۔ عام قسم کا آدمی نہیں ہوتا دین کے ساتھ محبت کرنے والا، یا دین کا عالم، یا دین میں رسوخ رکھنے والا۔ یہ نہیں کہ وہ گلیوں میں پھر رہا ہو، جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ کیا پیغمبر ہیں، یہ تو گلیوں میں پھرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سودا سلف لاتے ہیں۔ وہ ایک بالکل دوسری شخصیت ہے جو شخصیت سامنے آتی ہے۔ ان تینوں چیزوں نے مل کے بڑی کشش پیدا کی، اور پھر لوگ اس راہ پر چل نکلے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے ختم نبوت کی بحث کو جہاں پہنچایا تھا، اس سے بالکل مختلف ایک دنیا وجود میں آئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں آپ کے سامنے رکھوں اور یہ بتاؤں کہ وہ کیا دنیا تھی، اور اس میں کیا عقائد اور کیا تصورات پیدا ہوئے۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دوسری صدی کے بعد یہ نمایاں ہونا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کے مختلف حلقے رہے ہوں، لیکن چونکہ اس وقت بڑی قوت کے ساتھ عربی اسلام آگے بڑھ رہا تھا، وہی روایت جو صحابہ کرام کی تابعین کی روایت ہے، وہ اگر آگے بڑھ کر کوئی صورت اختیار کر بھی رہی تھی تو علم کی صورت اختیار کر رہی تھی، یعنی جس میں گویا قانون مرتب ہو رہا تھا، یا اسلام کے قواعد و ضوابط، اس کی شریعت پر کام ہو رہا تھا۔ اس نوعیت کا امتداد تھا جو پہلے ہوا۔ اب یہ نئی دنیا پہلے کچھ زیر زمین وجود میں آنی شروع ہوئی، پھر نمایاں ہونا شروع ہو گئی۔ اور اگر شاہ ولی اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو سب سے پہلے اس علم کے قواعد و ضوابط، یہ جس کا میں آپ سے تعارف کرا رہا ہوں، ترتیب پانا شروع ہوئے تو اس میں سید الطائفہ جنید بغدادی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ میں اس وقت اس کی پوری تاریخ نہیں سنا رہا، نبوت میرے پیش نظر ہے۔ تو نبوت کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں، میں نے اپنی کتاب برہان میں اس کی تفصیلات تمام پہلوؤں سے جمع کر دی ہیں، اور ایک لفظ استعمال کیا ہے متوازی۔ یعنی اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ تصویر ہے نبوت کیا ہے، نبوت کو ماننے والے کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، ان کے مناسب کیا ہو سکتے ہیں، یہ تصویر جو قرآن مجید کی ہے، اس کے متوازی تصویر اب دیکھیے کیا ہے۔ ہم نے جو نبوت کا تصور سمجھا قرآن مجید سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سری ترین ارشادات سے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ نبوت، جب کہ کہا ہے کہ خاتم النبیین ہوں میں، تو اس کا مطلب سمجھایا کہ نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ قالوا وما المبشرات، پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، یعنی جو کچھ باقی رہا ہے وہ کیا رہ گیا ہے؟ فرمایا قال الرؤیا الصالحہ، آدمی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، بشارت کا خواب آ جائے۔ تو گویا یہ جتنی چیزیں بھی آپ سوچتے ہیں اس نوعیت کی، مخاطبہ الہی سب سے بڑی بات ہے، وہ ختم ہو گیا۔ نبوت نام ہی مخاطبہ الہی کا تھا۔ باقی جو کمالات بیان کیے جاتے ہیں، میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ان کا کوئی تصور سرے سے قرآن مجید میں پایا ہی نہیں جاتا۔ فضیلت کی چیزیں ہیں، وہ کس نوعیت کی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو وہ تصویر سامنے رکھیے، اور اب اس کی متوازی تصویر وہ دیکھیے۔ یہ میں لکھا ہے میں نے، اہل تصوف کے دین میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں، یعنی یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، مخاطبہ الہی تک کسی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اہل تصوف کے دین میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک وحی اب بھی آتی ہے، فرشتے اب بھی اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے، اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں
جہاں سے جبریل امین اسے پاتے اور جہاں سے یہ کبھی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی۔ یعنی اندازہ کر لیجئے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ نبوت سے متعلق ایک ہے یہ کہنا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کی جسارت تو آسان نہیں تھی، نہیں ہوئی، لیکن باقی یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہی اب بھی آتی ہے، فرشتے اب بھی اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے، اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے اور جہاں سے یہ کبھی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی۔ اس کے بالکل متوازی کیا تصور تھا کہ یہ فیصلہ ہی اللہ کرتے ہیں، کسی کے پانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ دیتے ہیں تو ملتی ہے، وہ انتخاب کرتے ہیں، یہ انتخاب انہوں نے جن کا کیا انہیں نبی کہا جاتا ہے، وہ یہ ذمہ داری اس طرح ادا کرتے ہیں۔ جب یہ ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے تو اس میں ادنا درجے کی کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی رگے جاں کو کاٹ ڈالیں گے، اور اس منصب پر فائز ہوتے ہیں تو گویا خدا کی نگرانی چاروں طرف ہو جاتی ہے۔ وہاں تصویر یہ تھی، یہاں یہ ہے کہ یہ سارے کام ادھر سے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے کچھ ریاستیں کیں، کچھ مقام حاصل کیا، کچھ صحبتوں میں بیٹھے، کچھ چلے کاٹے، اس کے بعد یہ سب کچھ وہیں ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر کی بھی یعنی اصل ضرورت کیا تھی کہ خدا کی ہدایت ملے، وہ بھی ملتی ہے اور وہیں سے ملتی ہے۔ تو سنیے، امام غزالی لکھتے ہیں، من اول الطریقہ تبتدی المکاشفات والمشاہدات حتیٰ انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویکتسبون منہم فوائد۔ یہ المنقذ من الضلال ہے۔ اس راہ کے مسافروں کو، یعنی جو ہمارے اس طریقے پر آ جائے، اس متوازی دنیا میں آ جائے، اس راہ کے مسافروں کو مکاشفات و مشاہدات کی نعمت یہ تو پہلے قدم ہی پر حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے تو کچھ زیادہ تغدو بھی نہیں کرنی پڑتی۔ آپ نے یہ راہ اختیار کی تو ابتدائی میں یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیداری کی حالت میں وہاں تو خواب بھی صرف بشارت کا رہ گیا تھا، وہ بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدے حاصل کرتے۔ یعنی یہ گویا ابتدا ہے اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ان اکابر کا الہام، یعنی جو اس راہ کے مسافر ہوں اور وہاں پر بڑی حیثیت حاصل کر لے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس راہ کا مسافر ہر آدمی نہیں بن سکتا، بلکہ چونکہ ایک ملکے کو ظہور میں آنا ہے تو جیسے شعر کہنے کی اعلیٰ صلاحیت ہوگی، ادب تخلیق کرنے کی اعلیٰ صلاحیت ہوگی، تو اس کو آپ مشق، ریاضت اور مزاولت سے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح وہاں اکابر شعراء، اکابر ادباء، اکابر دانشور وجود میں آتے ہیں یا اکابر علماء پیدا ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس دین کے اکابر پیدا ہوتے ہیں۔ ان اکابر کا الہام ان کی عصمت کی وجہ سے، یعنی اب یہ سوال پیدا ہوا نا کہ یہ جو کچھ حاصل کریں گے، اوپر سے جو کچھ ان کو ملے گا، تو اس میں بڑا خطرہ ہے اس بات کا۔ آپ میرا قرآن مجید پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہم نے آسمانوں پر پہرے لگا دیے، جنات نے آ کے شہادت دی کہ ہم اگر بیٹھ کر کہیں سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں کھدیڑ دیا جاتا تھا وہاں سے، یعنی اتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی در اندازی نہ کرے۔ تو یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اوپر سے حاصل کیا ہے، تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ تو اب اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان اکابر کا الہام ان کی عصمت کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کو بھی وہ عصمت حاصل ہوتی ہے کہ جس میں کسی شیطان کی در اندازی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ عصمت کی وجہ سے قرآن مجید ہی کی طرح شائبہ باطل سے پاک اور ہر شبہ سے بالا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے سے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ہی الہام ہوتا ہے۔ صاحب ابقات، یہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ گویا اس پورے دین کا
مقدمہ اعلیٰ ترین علمی اسلوب میں اور اتنے اعجاز کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ وہ گویا اس فن کی ام الکتاب بن گئی ہے۔ تو صاحب اوقات اس ہستی کے بارے میں کہ ان کے نزدیک مقامات وہبیہ میں پہلے مقام پر فائز ہوتی ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ آپ جس طریقے سے وہاں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، تو یہاں پر بھی تو آخر مقامات ہوں گے نا، مختلف مقامات کے حاملین ہوں گے، تو یہ مقامات وہبیہ ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں بھی کچھ مقامات عطا ہوتے ہیں، جیسے پیغمبروں کو پیغمبر بنایا جاتا ہے، تو ان مقامات وہبیہ میں سے پہلا مقام، آخری نہیں، پہلا مقام، یہ جو پہلا مقام صاحب اوقات کہتے ہیں، یہ پوری روایت میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان کے نزدیک سابقین کے مقامات میں سے تیسرا مقام ہے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کس دائرے میں ہیں، تو جو سب سے اونچا دائرہ ہے اس میں یہ تیسرا مقام ہے۔ قدماء اسے صدیقیت کہتے تھے، پرانے زمانے میں قرآن کی اصطلاحات لی گئیں، قرآن انہیں بالکل اور مفہوم میں بیان کر رہا ہے، تو ان کے ہاں اس کو صدیقیت کہتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی کی اصطلاح میں یہ ولایت اولیاء ہے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو تیسرا مقام ہے اس کے لیے صحیح تعبیر ہے ولایت اولیاء۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اسے قرب وجود اور حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا مزاج چونکہ فلسفیانہ ہے، تو وہ جس طریقے کی تصویر کھینچتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس میں وجود کے مراتب میں یہ قرب وجود کی کون سی منزل ہے، اور پھر حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے آگے مقام تحدیث ہے، وہ روایتوں میں ایک محدث کا لفظ مل گیا ہے، تو اس سے بھی اس مقام کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ اب یہ جو مقام ہے اس کا حامل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حامل اور نبی، اس کا حامل، یہ تیسرا مقام ہے، ابھی آپ اوپر مت جائیے، اس کا حامل اور نبی ان کے نزدیک ایک ہی نوع کی دو صنفیں ہیں، یعنی نوعیت ایک ہی ہے، ایک ہی نوع کی دو صنفیں ہیں، ان میں باہم وہی فرق ہے جو مثال کے طور پر یوحنا و مسیح اور محمد عربی میں ہے۔ یہ انہوں نے توضیح فرمائی ہے، آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو ابقات میں آپ 11ویں 12ویں ابقے میں اور چوتھے اشارے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا خلاصہ کر دیا میں نے۔ وہ لکھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں، اب ذرا سنیے۔ فَهُوَ وَجِيهٌ معصوم صاحب و ذوق حکیم، ثم ان مما یقتضی تربیت اللہ ایاہ ان یلقی علیہ علوما نافعہ فی قیامہ بمنصبہ فہذا الالقاء یسمى تفہیما، وَإِنَّ مِمَّا يَقْتَضِي تَيَقُّظُ رُوحِهِ وَعِصْمَتِهِ أَلَّا يَخْتَلِطْ بِعُلُومِهِ شَيْءٌ مُغَايِرٌ لِمَا تَلَقَّاهُ مِنَ الْغَيْبِ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْحِكْمَةُ كُلُّهَا حَقًّا لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَلَمَّا كَانَ التَّفْهِيمُ مِنْ أَعْلَىٰ أَقْسَامِهَا فَلَا بُعْدَ أَنْ يُسَمَّى بِالْوَحْيِ الْبَاطِنِ۔ یہ انہوں نے اس مقام کی شرح کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے چیز منسوب نہیں کرتی۔ کہتے ہیں چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت، معصوم، صاحب ذوق اور صاحب حکمت ہوتی ہے، یہ پہلا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس پر وہ علوم القاء فرماتے ہیں، وہ علوم القاء فرماتے ہیں جو اس کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمت تمام تر حق ہوتی ہے، جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پا سکتا نہ پیچھے سے، یعنی بالکل وہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہے ہیں۔ اور یہ تفہیم چونکہ اس حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ سے اسے اگر وحی باطن سے تعبیر کیا جائے تو یہ کوئی بعید تعبیر نہ ہوگی، یعنی تاکہ وحی کا لفظ بھی استعمال ہو جائے اس کے لیے، تو اس کو انہوں نے ایک خاص تعبیر میں بند کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب ایسی بے آمیز حکمت
ایسا بے آمیز الہام، ایسی بے آمیز ہدایت مل جاتی ہے، براہ راست ملتی ہے، اور وہاں سے ملتی ہے جہاں سے انبیاء اس کو پاتے ہیں، اور اس میں نہ باطل آگے سے کوئی راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے، تو پھر اس کے بعد یہ نبی جو موجود ہوتا ہے آخر اسی کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں نا، تو پھر کیا دونوں میں کیا تعلق ہوتا ہے بھائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو وہ جواب دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہستی اگر نبی کی مقلد بھی بظاہر نظر آتی ہے، یعنی بظاہر تو ان میں سے ایک ایک شخصیت کو دیکھیے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اسی دین میں ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، انہی کی اتباع کر رہے ہیں، تو یہ ہستی اگر نبی کی مقلد بھی بظاہر نظر آتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اسے غیب سے اس کی تائید کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس لیے نہیں ہم کیوں پیغمبر کی بات مان رہے ہوتے ہیں؟ علم سے، عقل سے پیغمبر کو پہچان لیا، واضح ہو گیا کہ خدا کی ہدایت لے کے آئے ہیں، اب اس کے بعد کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ خدا کی محبت اور خدا کی مغفرت پانی ہے تو پیغمبر کی اتباع کی جائے۔ یعنی قرآن مجید نے جو تصور دیا وہ یہ تصور ہے۔ یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ادھر سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے، نہیں، اس لیے کہ وہاں سے حکم دیا جاتا ہے کہ ظاہر میں پیغمبر ہی کی تقلید کرتے رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا ایک یہ نظام قائم کر دیا، ایک وہ نظام قائم کر دیا، تو وہ جو نظام ہے ظاہر کے لحاظ سے اس کے دائرے میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ ان کے نزدیک یہ ہستی اگر نبی کی مقلد بھی بظاہر نظر آتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اسے غیب سے اس کی تائید کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ تعبیر ہے، یعنی پیغمبر اور پیغمبر کی دعوت محتاج ہے کہ یہاں سے تائید ملے اس کو، تو یہ اس طرح اس کی تائید فراہم کی جاتی ہے تاکہ جو ایک ظاہری نظم اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ کہیں درہم برہم نہ ہو جائے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ وہ ہدایت الہی اور علوم غیب کو پانے کے لیے کسی نبی یا فرشتے کی محتاج نہیں ہوتی وہ ہستی۔ سنیے وہ فرماتے ہیں، فالحکیم لوجاہت ہی و عصمت ہی و کون ہی باسط لحضیرت القدس شانہ شان الملأ الاعلیٰ یتلقى العلوم من حیث یتلقون لا یقلد احدا فی علومہ اللہم الا ان یسمى موافقتہ لصاحب الشر تقلیدا لکونہ مامورا من الغیب بموافقتہ و تائیدہ۔ پس اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت و عصمت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے پھیلتی ہیں، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے۔ اس ہستی کا معاملہ یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتی ہے جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں، کون؟ فرشتے، اور اس معاملے میں کسی کی مقلد نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے چونکہ غیب سے معمور ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس تائید و موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، یعنی اس منصب کی یہ حقیقت ہے۔ پھر آگے، یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا، یعنی اس طرح کی ہستی پیدا ہو جاتی ہے جب، تو پھر اس کے بعد حق و باطل کا معیار وہ ہوتی ہے۔ حق و باطل کا معیار قرآن ہے، حق و باطل کا معیار پیغمبر کی سنت ہے، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو خدا کا پیغمبر ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ہر دور میں اگر یہ ہستی موجود ہوگی تو پھر اس کے بعد جو یہ کہے گی کہ قرآن کہتا ہے وہی قرآن ہے، جو یہ کہے گی پیغمبر کہتا ہے وہی پیغمبر ہے، اور جو اس کی زبان سے نکلتا اور اس کے وجود سے صادر ہوتا ہے وہی حق ہے۔ یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا اور اس کے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی حجت بھی اس کے سامنے اس کی اپنی حجت کے تابع ہوتی، یعنی آپ پیش فرمائیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، نہیں، اگر اس کی حجت نے اس کو قبول کر لیا تو ٹھیک، اگر قبول نہیں کیا تو پھر قرآن کی بات بھی وہی ہے جو اصل میں وہ کہہ رہے ہیں، تابع ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور یہ دیکھیے میں نے شاہ اسماعیل کا انتخاب کیا ہے کہ جن کی تقویت الایمان
توحید کے بیان کی بہترین کتابوں میں سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو دین کا کیا پتہ، علم کا جید عالم ہے دین کے، یعنی دینی علوم میں غیر معمولی شخصیت ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَإِنَّ الْحَقَّ يَدُورُ بَاؤُ حَيْثُ دَارَ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ وَالْتِحَاقِهِ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ فَلَيْسَ الْحَقُّ إِلَّا مَا سَطَعَ مِنْ صَدْرِهِ فَالْحَقُّ تَابِعٌ لَهُ لَا مَتْبُوعٌ۔ اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ یہ چوتھے اشارے کی عبارات ہے ابقات میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہستی ملائے اعلیٰ کے ساتھ شامل، ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کی دنیا، اور معصوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے، پس حق کس ہستی کے تابع ہوتا ہے وہ حق کے تابع نہیں ہوتی، یعنی فیصلہ کن ہے بالکل۔ فالحق کو تابع لہو لا متبوع۔ اس کے بعد اب ذرا مزید پیچھے جائیے، صاحب عوارف المعارف شیخ ابو حفص عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی کی تصنیف ہے۔ شیخ عبدالقاہر بن عبداللہ سہروردی کے بھتیجے اور بغداد میں صوفیہ کے شیخ تھے۔ 539 ہجری میں سہرورد میں پیدا ہوئے، 632 میں وفات پائی۔ اب یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس میں وہاں پر اصطلاحات بڑی اعلیٰ ایجاد کی ہیں شاہ اسماعیل نے، شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی اصطلاحات بڑی فلسفیانہ ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، شیخ، یعنی ذرا ہم پیچھے چلے گئے ہیں تو جو شیخ کون ہے، یعنی مختلف مراتب طے کر کے جو اب رہنمائی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ تو فالشیخ للمریدین امین الالہام کما ان جبریل امین الوحی فکما لا یخون جبریل فی الوحی لا یخون الشیخ فی الالہام وکما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینطق عن الہوا فالشیخ مقتدن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا و باطنا لا یتکلم بہوی النفس۔ یہ عوارف المعارف ہے، اس علم کی امہات کتب میں سے۔ ترجمہ سن لیجئے، چنانچہ شیخ اپنے مریدوں کے لیے، یعنی پیغمبر امتیوں کے لیے، نہ ماننے والوں کا تو مسئلہ ہی ہوتا نا، چنانچہ شیخ اپنے مریدوں کے لیے اسی طرح الہام کا امین، جبریل امین ہے، اس لیے کہ وہ اس امانت کو اوپر سے لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول امین ہے، محمد الامین ہے، اس لیے کہ وہ اس امانت کو بے کم و کاست ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ اپنے مریدوں کے لیے اسی طرح الہام کا امین ہے جس طرح جبریل امین وحی ہیں۔ پھر جس طرح جبریل وحی میں کوئی خیانت نہیں کرتے، اسی طرح شیخ الہام میں خیانت نہیں کرتا، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی یہی آپ بیان کرتے ہیں نا کہ لا ینطق عن الہوا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتے، اسی طرح شیخ بھی ظاہر و باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا۔ تو یہ انہوں نے مقام بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ حیثیت ہوتی ہے اس شیخ کی جو اپنے مریدوں میں یہ مراتب طے کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس میں ابھی بہت سے اور مقامات بھی ہیں اور یہ پوری تصویر سامنے آنی چاہیے تاکہ یہ جان سکیں آپ کہ ختم نبوت کے چیلنج ہونے کا عمل کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ اس زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسری صدی کے بعد سے یہ فکر پیدا ہونا شروع ہو گیا، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی چند نمائندہ چیزیں ہی آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، ورنہ اس پوری تاریخ کو جب آپ سنیں تو ایک ایک مرحلے کے اوپر اصطلاحات تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن یہی حقائق ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے اس سے ماضی کے بہت سے بزرگ آ جائیں گے سامنے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کن کن زاویوں سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کو
پورا کا پورا سامنے رکھ کر پھر اندازہ کریں گے کہ یہ کیوں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں بالکل متوازی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ دو الگ الگ دھاریں ہیں، ان کو ماننے والوں کو بھی ان کے فرق کو سمجھنا چاہیے، اور یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جس چیز کا اظہار نہیں ابھی کیا جا رہا وہ صرف یہ ہے کہ یہ منصب کا اظہار نہیں کیا جا رہا، وہ کب ہوگا، کس وقت ہوگا، وہ آپ آگے دیکھ لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔